ملت اسلامیہ السلام علیکم۔ لمحے فکر میں آپ کا اپنا یوسف بابا ایک سبق آموز واقعہ بغور سماعت کیجیے۔ اسرائیل کی ترقی کا راز تعلیم۔ یہودی ساری دنیا کی آبادی کا ایک حقیر ترین حصہ ہیں۔ آج ان کی آبادی 60 لاکھ سے زیادہ نہیں۔ اسرائیل کا رقبہ ہماری ریاست کے ایک متحدہ ضلع کے مساوی ہوگا۔ اس چھوٹے سے ملک کے اطراف عرب آبادی 10 کروڑ سے زائد ہے۔ قرآن شاہد ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے ہی سے ان کے کردار کی نمایاں خصوصیات شرارت، سرکشی، زبان درازی اور نافرمانی رہی ہے۔ یورپی ممالک میں ہر جگہ یہودی بڑی حقارت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ کوئی 4000 برس تک یہ بھٹکی ہوئی قوم اپنا کوئی ملک یا وطن نہیں بنا سکی۔ ان کے خلاف نفرت و حقارت کی شدت کا اظہار جرمنی کے نازی حکمران ہٹلر کے رویے سے ہوتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران اس نے کوئی 60 لاکھ یہودیوں کو گیس چمبر میں بند کر کے ہلاک کر ڈالا۔ ان کے مکر و فریب، سخت دلی و سنگ دلی، لالچ اور روپے کی حرص و آرزو کو ولیم شیکسپیئر نے شیلاک کے روپ میں زندہ جاوید کر دیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد 1948 عیسوی میں معاہدہ بلفور کے ذریعے انگریزوں کی چالاک سیاست کی وجہ فلسطین کی سرزمین اسرائیل کے نام سے دنیا کے یہودیوں کو جا بسنے کے لیے ہوم لینڈ دیا گیا۔ 1953 عیسوی میں اس نو آبادی میں ان کی تعداد 1 لاکھ تک پہنچ گئی۔ ان میں سے ہر 50 لوگوں میں ایک ڈاکٹر تھا۔ انہوں نے دنیا کے سارے ممالک کو تار بھیجا کہ ڈاکٹر زیادہ ہیں، مریض بھیجیے۔ ساری عرب آبادی جو 10 کروڑ کے قریب ہے، ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکی۔ اس صحرائے سینا کو ان کے ماہرین زراعت نے تھوڑے ہی عرصے میں سرسبز و شاداب علاقے میں تبدیل کر دیا، جو دنیا کے ماہرین سائنس کے لیے ایک حیرت انگیز کارنامے سے کم نہیں۔ آج یہودی ساری دنیا کی سیاست، دولت، معیشت اور ذرائع ابلاغ پر اثر انداز ہیں۔ یہ سب کچھ ہر شعبہ حیات میں ان کے علم و فن میں ان کی غیر معمولی فضیلت کا نتیجہ ہے۔ سائنس و ٹیکنالوجی، سماجی علم، طب اور انجینئرنگ میں اس قوم کے ماہرین بے حساب ہیں۔ نیوٹن اور آئنسٹین بھی یہودی تھے۔ دنیا کا سب سے بڑا اعزاز، نوبل انعام پانے والے 70% یہودی ہیں، اور باقی حصے میں ساری دنیا کے سائنسدان، ادیب آتے ہیں۔ اس طرح یہ تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں کہ وہ بجا طور پر زمین کا نمک کہلائے جانے کے مستحق ہیں۔ ان کی محنت، جفاکشی، ذہانت و فضیلت علمی میں آج شاید ہی کوئی قوم ان کے مقابل پر آ سکتی ہے۔ کوئی 50 برس قبل کی بات ہے کہ ڈاکٹر عباس ندوی کا ایک مرسلہ صدق جدید میں شائع ہوا تھا، جبکہ وہ امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں ایک یہودی متشرق پروفیسر کی زیر نگرانی اسلامیات میں اپنے ڈاکٹریٹ کی تیاری کر رہے تھے۔ ایک دن یہودی پروفیسر نے دیکھا کہ عباس ندوی ظہر کی نماز ایک چھوٹے سے کمرے میں ٹیبل ہٹا کر پڑھ رہے ہیں۔ دوسرے ہی دن ان کے لیے مستقل نماز کی جگہ کا انتظام کر دیا گیا۔ ایک دن ڈاکٹر عباس ندوی نے سوال کیا کہ کیا بات ہے کہ آپ کے قوم میں اعلیٰ ترین دانشور، پروفیسر، سائنسدان اور ڈاکٹر وغیرہ موجود ہے، آخر اس کا راز کیا ہے؟ پروفیسر نے جواب دیا کہ اگر کسی قوم کا طالب علم 100 نمبر کا پرچہ حل کرتا ہے تو اس کو پورے نمبر دے دیتے ہیں۔ اگر یہودی طالب علم 100 نمبر کا پرچہ حل کرے تو اس کو ہم 90 نمبر دیتے ہیں۔ اس کو 100 نمبر کے لیے 10 نمبر کا پرچہ حل کرنا پڑے گا تاکہ وہ اپنا اعلیٰ علمی معیار برقرار رکھ سکے۔ یہاں خدا کے بعد تعلیم کا درجہ دیا جاتا ہے۔ تعلیم خدا کی نعمتوں کی طرح فری ہے۔ 1969 عیسوی میں ساری دنیا کے یہودیوں نے یروشلم میں ایک عبادت گاہ کی تعمیر کے لیے $1 بلین امریکی کا چندہ جمع کیا۔ جب یہ رقم اسرائیل کے دینی پیشوائے اعظم چیف ربی کو نظر کی گئی تو اس کے الفاظ آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ساری دنیاؤں کے مالک ہیں، ساری شان و شوکت اس کے لیے ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں جو اس کے لیے $1 بلین جیسی حقیر رقم کا محل تعمیر کرنے والے؟ اس کی بندگی تو ہر جگہ سوتے جاگتے کی جا سکتی ہے۔ خدا کو جاننے کے لیے علم ضروری ہے۔ جاؤ اس سے ایک تعلیمی ٹرسٹ بناؤ تاکہ کوئی یہودی بے علم نہ رہے۔ چنانچہ اس وقت اتنا بڑا
ट्रस्ट किसी मुल्क में नहीं है। इब्तदाई तालीम से लेकर डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक्टरेट तक तालीम मुफ्त है। अगर हम सब मिलकर 100 करोड़ रुपए का ना ही 10 करोड़ रुपए का ही मुस्लिम तालीमी ट्रस्ट करें तो मिल्लत के दिन बदल जाएंगे। हौसले की कमी, एहसास कमतरी, पस्ती और बेहिसी हमारे असल रोग हैं, जिनका इलाज हम बजाय अमली प्रोग्राम के महज तकारीर, बयानबाजी, सिंपोजियम, सेमिनार और रिसर्च से करना चाहते हैं। आखिर में ये कहना ज़रूरी है कि दुनिया में सिर्फ यही एक वाहिद कौम है जो इस्लाम की तरह तौहीद की परस्तार है और मुसलमानों की तरह उनमें ख़तरा का रिवाज है। गोया मज़हबन यहूदी मुसलमानों से बहुत ज़्यादा करीब है। तालीम की इस कदर अहमियत के बावजूद बहुत कम अहले फ़िक्र हज़रात इस मैदान में तवज्जो देते हैं। ऐसी ही एक कोशिश अब्दुल लतीफ़ खालिद तुर्की ने हमारे शहर महबूब नगर में की थी। यतीम, यसीर और नादार मुस्लिम तलबा के लिए इंतहाई आला तालीम और दीनी तरबियत के मकसद से एक शानदार स्कूल की इमारत जो आलमी मियार के सतह पर है, एक आलिम दीन के होलिये पर भरोसा करके अमीरुल्लाह खां के हवाले की। खान साहब ने मुकम्मिल तक़वा का मुजाहरा करते हुए जायदाद हासिल की, तामीर पूरी हुई और शानदार पैमाने पर इफ्तिताह का ड्रामा भी किया। स्कूल की वो इमारत बंद पड़ी है, स्कूल का बोर्ड हटा दिया गया है। फ्यूचर लीडर विलेज स्कूल खान साहब के पेट में पहुंच चुका है। काश ये स्कूल खुलता तो महबूब नगर के हज़ारों बच्चे उस आला म्यारी तालीम से फ़ायदा उठाते। उस शानदार स्कूल के अहाते में बंद पड़ी मस्जिद से हर रोज़ पाँचों वक्त अल्लाह अकबर की सदा बुलंद होती। लेकिन अफसोस, अब ये खान साहब का फार्म हाउस बन चुका है जिसमें उनकी ज़ाती तकारीब मुनक़्क़द होती हैं। ये मिल्लत के ऐसे ज़हरीले दुश्मन हैं जिनके लिए कुनूत नाज़िला पढ़ी जाए तो भी कम है। छोटे जहनों में हमेशा ख्वाहिश और बड़े जहनों में हमेशा मकासद हुआ करते हैं।